بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، اہم خبریں، دو اہم خبریں ہیں۔ ایک ہے کہ شدت پسندوں اور مقامی جرگے کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے ایک جگہ پہ، اور دوسری خبر جو ہے وہ باجوڑ سے ہے، اور وہ یہ ہے، یہ خیبر ایجنسی میں جو ہے شدت پسندوں اور مقامی جو برکمبر خیل کا جرگہ تھا وہ مذاکرات کامیاب ہو گئے، اور جرگے کے جتنے مطالبات تھے 5 کے 5 مطالبات جو ہے وہ شدت پسندوں نے مان لیے، تحریک طالبان پاکستان کے جو ملیٹنٹس ہے۔ دوسری سائڈ پہ باجوڑ کا جرگہ جو ہے گزشتہ تقریباً ایک ہفتے سے انگیج ہے، اور آج اس کا آخری دن ہے۔ آج آر ہوگا یا پار ہوگا، اگر مطالبات مان گئے تو ٹھیک ہے، نہیں مانے تو پھر آپریشن ہوگا۔ تو ابھی تک جب میں نے ابھی بات کی جرگے کے متعلقہ اہلکاروں سے تو نے کہا کہ مذاکرات جاری ہے، اور امید ہے کہ یہ جرگہ بھی کامیاب ہوگا، کیونکہ باجوڑ میں ہم آتے ہیں کہ یہ جو 5 مطالبات دیے گئے ہیں برکمبر خیل تیرا باغ کا جو جرگہ تھا، جو باغ میں اس کا جرگہ ہوا وہاں پہ ملیٹنٹ کے ساتھ، یہ 5 کون سے مطالبات تھے اس پہ بات کریں گے، لیکن پہلے تھوڑا سا جو باجوڑ کا جو ہے صورتحال ہے اس پہ بات کرتے ہیں۔ باجوڑ میں جو مین تھا وہ تقریباً جمعے سے مذاکرات کا آغاز ہوا، جب سیکیورٹی فورسز آپریشن لانچ کر رہے تھے مامون کے علاقے میں، جہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ جو ملیٹنٹس ہیں وہ آئے ہیں لوگوں کے گھروں میں یا حجروں میں یا مسجدوں میں، جو ہے وہ وہاں پہ وہ قبضہ کیے ہوئے ہیں، اور وہاں سے یہ خطرہ ہے کہ فورسز پہ وہاں سے وہ فائرنگ کریں گے، تو یہ خطرہ ہے کہ شاید مقامی لوگ بھی اس میں زخمی ہو جائے یا وہ نقل مکانی پر مجبور ہو جائے۔ تو وہ جرگہ تقریباً ان کے 3-4 راؤنڈز جو ہے وہ ہوئے۔ آخری جو تھا ہفتے کو کہا گیا کہ 12 بجے، پھر یہ کہا گیا کہ اتوار کو شام 6 بجے جو ہے یہ فیصلہ ہو جائے گا، پھر اس طرح بات چلتی گئی، اور جرگے نے اس دوران چیف منسٹر خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب سے بھی ملاقات کی، اور ان کو بھی ساری صورتحال سے آگاہ کیا، اور اس نے انکریج کیا کہ آپ جو بھی فیصلہ کرے تو انشاءاللہ وہ قوم، ملک اور اس خطے کی امن کے لیے بہتر ہوگا۔ تو جرگے کے 2 مطالبات ہیں وہاں پہ، یہاں پہ تو برکمبر خیل یعنی تیرا خیبر ایجنسی میں جرگے کے 5 مطالبات تھے، وہ 5 مانے گئے ہیں۔ یہاں پہ جرگے کے 2 مطالبات ہیں، اور 2 مطالبات یہ ہے کہ یہ جو ملیٹنٹس ہے یہ یہاں سے چلے جائے، افغانستان واپس چلے جائے، اور اگر افغانستان نہیں جانا چاہتے تو پھر لوگوں کے گھروں سے یہاں سے نکل جائے، اور تاکہ باہر جا کے پہاڑوں میں یا کھلے میدان میں وہاں پہ مقابلہ کرے فورسز کے ساتھ۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ نہ ہم افغانستان جا رہے، بلکہ ان کے اپنے مطالبات جو ہے وہ پھر اس نے پیش کیا، اور اس میں یہی تھا کہ یہاں پہ سیکیورٹی فورسز یا جو بھی ہوگا وہ اسلحے سمیت جو ہے وہ نقل و حمل پہ پابندی ہوگی، سیکیورٹی فورسز کے لیے جو راشن وغیرہ جاتی ہے وہ جرگہ کی نگرانی ہوگی، سیکیورٹی فورسز اور وغیرہ کی تلاشی جو ہے وہ جرگہ والے لیں گے، مطلب ایسے مطالبات جس طرح انہیں باقاعدہ طور پر اپنی ریاست قائم کی ہے۔ تو ابھی تک وہ جرگہ کہہ سکتے ہیں کہ پروسیس میں ہے، ناکام تو نہیں کہہ سکتے، ناکام تو تب ہوگا جب جرگہ ختم ہوگا، جب یہ مذاکرات ختم ہو جائیں گے تو پھر کہیں گے کہ یہ ناکام ہو چکے ہیں، لیکن ابھی پروسیس میں ہے، اور آج آخری تاریخ ہے، مطلب ہے کہ آخری راؤنڈ ہے، اور صبح سے وہ لگے ہوئے ہیں، جرگہ چلا گیا ہے، اور پہلے بڑا جرگہ تھا اب اس کو چھوٹا جرگہ کر دیا، مطلب یہ کہ تعداد کم کی گئی ہے تاکہ مذاکرات جو ہے وہ بہتر ماحول میں ہو سکے۔ تو امید ہے کہ آج رات تک کچھ ہو جائے، پھر آپ لوگوں کو اس حوالے سے میں اپڈیٹ کروں گا۔ ابھی تیرا جو ہے وہاں پہ وہ باغ میں جو واقعہ ہوا کہ سیکیورٹی فورسز کا جو ہیڈ کوارٹر وہاں پہ جو آفس تھا وہاں پہ کچھ لوگ آ گئے، اور ڈیورنگ دیٹ ٹائم فائرنگ ہو گئی، تو فورسز کا جو موقف تھا وہ یہی تھا کہ فائرنگ جو ہے شرپسندوں نے کی ہے، اور پھر یہ تھا کہ ان لوگ کہہ رہے تھے کہ سیکیورٹی فورسز نے پینک میں فائرنگ کی ہے۔ خیر حالات کو کنٹرول کیا گیا، اور مقامی جرگہ اس میں بیٹھ گیا، اور فورسز سے اور حکومت سے ٹائم لیا کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ ڈائریکٹ نیگوشیٹ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ 28 جولائی کو پہلا رابطہ ہوا، یہ لوگ ان کے پاس چلے گئے، اور ان کے جو مطالبات تھے 5، ابھی تک یہ جو مقامی رہنما ہے جرگہ کے ظاہر شاہ آفریدی، وہ جرگے کو لیڈ کر رہے تھے، جس میں قبائلی مشران بھی تھے، علماء کرام بھی تھے، مدرسوں کے طلباء بھی تھے، اور دیگر عمائدین بھی اس جرگے میں تھے۔ تو 5 مطالبات جو ہے یہ رکھے گئے تھے ملیٹنٹ کے سامنے، اور آج خبر جو ہے وہ یہی ہے کہ 5 مطالبات جو ہے
وہ مانے گئے ہیں۔ ابھی ان مطالبات کا تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں کہ کیا ان مطالبات سے امن آ جائے گا اور کیا یہ لوگ ابھی یہیں پہ رہیں گے۔ مطلب ہے کہ یہی سوال ہے کہ ایک ہی گاؤں میں فورسز بھی ہوں گے اور یہ ملیٹنٹس ٹی ٹی پی کے جو عسکریت پسند شدت پسند ہے وہ بھی رہیں گے، اس پہ بات کریں گے۔ پہلا جو جس طرح میں نے کہا 28 جولائی کو ہوا تھا اور یہ جو ہے نا آج 5 اگست کو لاسٹ ان کا جو کامیاب راؤنڈ ہوا جس پہ دستخط ہوئے، یہ ہے کہ اور یہ 28 جولائی کو جب یہ پہلا راؤنڈ ہوا تو ملیٹنٹس نے ان سے کہا کہ ہم افغانستان میں اپنے بڑوں سے جو شورا ہے ان سے مشاورت کرتے ہیں، ان کے لیے مہلت مانگی تھی۔ تو مہلت کے بعد آج جو دوسرا راؤنڈ ہوا تو اس میں بات ہو گئی ہے۔ پہلا یہ ہے امن کا تحفظ اور عوامی مقامات جو ہے، پہلا جو ٹائٹل مطالبہ تھا وہ امن کا تحفظ، کہ یہاں پہ امن و امان ہو۔ یہ ہے کہ عوامی مقامات، رہائشی علاقوں، گھروں، حجروں سے فورسز پر کسی قسم کی فائرنگ نہیں کی جائے گی۔ یہ پہلا مطالبہ تھا لوگوں کا کہ اگر آپ یہاں پہ ہے بھی تو کسی کے گھر سے، کسی کے حجرے سے یا کسی کی مسجد سے یا کہیں سے بھی یہاں پہ جو بھی عوامی مقامات ہیں جس میں گھر، حجرہ، رہائشی علاقے وغیرہ ہیں، ان سے فورسز پہ کوئی، کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب فورسز ہوتے تھے تو وہاں سے گھروں سے یا حجروں سے یا مساجد سے ان پہ فائرنگ یہ لوگ کرتے تھے، تو یہ فائرنگ نہیں کی جائے گی، اور اگر کسی نے کی تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی، نمبر 1۔ دوسرا جو مطالبہ تھا وہ تھا کہ یہ جو زبردستی چندہ اور عشر کی ممانعت، مطلب یہ کہ یہ لوگ آتے تھے اور چندے کے نام پہ، عشر کے نام پہ اور یہ بتہ لیتے تھے، تو اس کی ممانعت، تو اس کے لیے وہ مان گئے ہیں کوئی بھی اہلکار یا رکن یا تنظیم کا عہدیدار جو ہے وہ کسی فرد سے زبردستی عشر، زکوٰۃ، چندہ یا بتہ وصول نہیں کرے گا۔ یہ دوسرا پوائنٹ ہے، مطلب ہے کہ جس طرح یہ پہلے کرتے تھے تو اب یہ نہیں کریں گے کہ یہاں سے کسی کو کہہ دے کہ ہمیں پیسے دے دے، کسی کہہ دے زکوٰۃ کے نام پہ، چندہ کے نام پہ یا جس نام پہ جو ہے وہ نہیں کریں گے، خلاف ورزی کی صورت میں ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ یہ تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے جو مقامی امور ہے اس میں عدم مداخلت، یعنی یہ لوگ جو ہے جو ملیٹنٹس ہے، یہ تنظیم کا کوئی رکن یا تنظیم کا کوئی بھی عہدیدار جو ہوگا وہ ذاتی عوامی جھگڑوں اور جرگوں میں مداخلت یا طرفداری سے گریز کرے گا یا حصہ نہیں لے گا۔ مطلب ہے کہ خواہ اس کا ذاتی جھگڑا ہو کسی کے ساتھ، خواہ وہ عوامی کہیں جھگڑے ہو یا کوئی جرگہ ہو رہا ہو، تو اس میں وہ کسی بھی قسم کی مداخلت نہیں کرے گا۔ مطلب یہ کہ خود آ کے جس طرح یہ کرتے تھے کہ کسی کے ساتھ لگتی یا نہیں لگتی، وہ آ کے ان کے گھر پہ جو ہے یہ دعویٰ بول لیتے یا ان کو اٹھا کے اغوا کر دیتے تھے، تو یہ کام جو ہے یہ اب نہیں ہوگا۔ اچھی بات ہے۔ تیسرا جو چوتھا پوائنٹ ہے وہ ہے شرپسند عناصر کے خلاف کارروائی۔ اس عنوان کے تحت لکھا گیا ہے کہ قوم کے لیے شرمندگی کا باعث بننے والے عناصر کے خلاف قومی شورا کی معاونت سے سخت اقدام یا قومی مشاورت سے سخت اقدام لیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی تنظیم کا فرد یا رکن یا عہدیدار یا جو بھی ہوگا، اگر وہ ایسے کام کرے جس سے علاقے کے لیے نقصان ہو، جس سے مقامی جو رسم و رواج کے خلاف یا کوئی شرمندگی کا باعث ہو، تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ قتل، ٹارچر اور اغوا کی تحقیقات۔ ابھی یہ ایک اہم پوائنٹ ہے کہ یہ لوگوں کو زد و کوب کرتے تھے، تشدد کرتے تھے یا قتل کرتے تھے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا اور یہ چلے جاتے اور پھر لوگ بھی مجبور ہوتے۔ ابھی اسی جرگے میں عسکریت پسندوں یا شدت پسندوں نے اس بات کو اس کو تسلیم کر دیا کہ اگر ٹی ٹی پی کے ہاتھوں قتل یا جو ہے تشدد کیا گیا ہو کسی پہ، یا کسی کو قتل کیا گیا ہو، تشدد کیا گیا ہو یا اس کو اغوا کیا گیا ہو، ایسے افراد جو ٹی ٹی پی کا شکار ہوئے ہیں کسی بھی حوالے سے، ان کی فہرست جو ہے وہ فوری طور پر برکم برخیل کی جو شورا ہے اس کو
مطلب یہ مقامی افراد مشران پہ مشتمل جو شورا ہے اس کو فراہم کیا جائے، مطلب ہے کہ جو لوگ بھی متاثر ہوئے ہیں یہ ان کو کیا جائے۔ متاثرین جو ہوں گے اگر یہ جرم ثابت ہوا کہ ٹی ٹی پی کے کسی فرد، کسی رکن یا کسی عہدیدار نے کسی کو قتل کیا ہے، اغوا کیا ہے یا کسی پر تشدد کیا ہے، اگر اس کو ملوث پایا گیا تو ان کے خلاف شریعت کے مطابق جو ہے فیصلہ ہوگا کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے۔ ابھی یہ اگر ہم دیکھیں تو یہ دو جگہوں پہ آپریشنز کو اوائڈ کرنے کے لیے مقامی لوگوں نے انیشیٹو لیا ہے کہ ان کا خیال یہ تھا، ظاہری بات ہے کہ آپریشن سے بھی مقامی آبادی متاثر ہوتی ہے اور پھر جو ہے نقل مکانی پر کرنی پڑتی ہے، اور پھر جب آپ پاپولیٹڈ ایریا میں شدت پسند ہو اور وہاں سے وہ فورسز پہ فائر کرتے ہیں تو جب جوابی فائر ہوتی ہے تو اس میں عام آدمی جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ تو یہ تین اہم جو باتیں کی گئی ہے، 5 اہم جو باتیں تھی یہ ایکسیپٹ کی گئی۔ ابھی میرے خیال میں یہ جو اگلا سٹیپ کیا ہوگا، یہ جو فیصلہ کیا گیا یہ تو مقامی جرگہ اور ٹی ٹی پی کے درمیان ہے، ابھی میرے خیال میں یہ جائے گا فورسز یعنی انتظامیہ کے ساتھ اس کو شیئر کیا جائے گا کہ انتظامیہ کو اس میں سے کسی پہ اعتراض ہوگا یا نہیں ہوگا۔ لیکن اوورآل اگر ہم دیکھیں تو انتظامیہ کو اس میں سے کسی پہ اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ انتظامیہ کا جو میجر کنسرن ہوتا ہے وہ امن کا تحفظ ہوتا ہے۔ نمبر 1 یہ ہوتا ہے کہ کوئی آ کے یہاں جو ہے زبردستی کسی سے بتہ نہ لے، چندہ نہ لے، زکوٰۃ کے نام ان ناموں سے وہ نہ کرے، یہ انتظامیہ کا کہ تاکہ لوگ سکون سے زندگی بسر کر سکے۔ اسی طرح جب یہ لوگ آتے تھے تو مقامی کاموں میں مداخلت کرتے، جس طرح باجوڑ میں وہ روڈوں پہ کھڑے ہو کے تلاشیاں لیتے ہیں، گاڑیوں کو روکتے ہیں، لوگوں سے جو ہے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ کھانا بھیج دیں، آپ یہ کریں، آپ یہ کریں۔ تو یہ داخلی امور میں جو ہے جرگوں کے امور میں، مساجد کے امور میں یہ مداخلت کرتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ انتظامیہ چاہتی ہے کہ جو شر پسند عناصر ہو ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ایک اچھا ایک ہے، ٹھیک ہے، ایسا نہ ہو کہ ملیٹنٹ اس کو ایز اے یہ استعمال کرے کہ ابھی ان کو اجازت ہے کہ وہ جہاں چاہے جائیں گے، اور مطلب گاؤں میں یا حجروں میں یا مساجد میں، وہ اس کے لیے پھر آگے کیا دیکھنا ہوگا۔ لیکن اس وقت امن کے حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مقامی جرگے نے کوشش کی ہے کہ کوئی ایسی ارینجمنٹ وہ لے کے آ رہے ہیں اس میں کہ اس میں کئی جگہوں پہ ملیٹنٹ کے لیے بہت مشکل ہوگا اگر انہیں جھگڑا کیا، اگر اس نے کسی پہ تشدد کیا، کسی کو قتل کیا، کسی سے بتہ لیا یا کسی عوامی مسئلے میں مداخلت کی وغیرہ وغیرہ، تو اس سے یہ ہے کہ ان کے خلاف کارروائی پھر کی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ مقامی شورا یا جرگے کی ذمہ داری ہوگی۔ ابھی ہم یہی توقع رکھ رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ باجوڑ میں جو جرگہ ہو رہا ہے اس کو وہ بھی اپنے منطقی انجام تک پہنچ جائے، اور ایسا انجام ہو اس کا کہ علاقے میں امن کے لیے وہ مطلب ہے کہ فائدہ مند ثابت ہو۔